ناظرین، اس وقت آپ اگر دنیا کا کوئی بھی سارے جریدے اٹھا کے دیکھیں، الجزیرہ ہو یا کوئی بھی، تو اس وقت مرکز نگاہ اور تمام تر ہیڈ لائنز یا تمام تر ڈسکشنز کا محور، تمام تر سوال جوابات، تمام تر تجزیے سب پاکستان سے متعلق ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب یہ تاثر تقریباً پختہ نہیں بلکہ یقینی ہو چلا تھا کہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ تقریباً 3.5 گھنٹوں بعد ایران کی طرف ایک نئی لہر بمباری کی اس کا شروع ہوگا، بربریت کے ایک نئے راؤنڈ کا آغاز ہوگا امریکہ کی جانب سے، پھر ایران اس کا جواب دے گا۔ ابھی اس میں پہلے ایک بڑا کوشچن مارک آئے گا کہ واقعی ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، اور اس وقت جو بات کر رہے ہیں مالک صاحب سے، کامران صاحب سے، جو کہ اپنی صرف تجزیے نہیں بلکہ معلومات کی روشنی میں بھی کہہ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے اللہ کرے، مطلب کبھی کبھی I don't know if it's too good to be true، یا واقعی یہ دونوں بہت پازیٹیو ہیں معلومات کی بنیاد پر، کہ جس سے اب ان کو حیرت ہوگی اگر ایسی کوئی خبر نہیں آتی، اور اس خبر کی بنیاد بھی یہیں پاکستان سے پڑے گی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ کامران صاحب، اگر یعنی اس کی پاسبلٹیز پہ اگر سوچیں تو ممکنہ طور پہ کس چیز پہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کیا، چونکہ ایران کی یہ جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جب تک حملے نہیں رکتے یا ایک ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم ایک حتمی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، تب تک ہم آبِ ہرمز نہیں کھولیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کیا، یعنی یہ تو شاید اگر اعلان کر بھی دے کہ چلو میں آج صبح یعنی آج رات 8 بجے امریکی ٹائم کے مطابق نہیں کرتا، لیکن یہ اعلان کیا وہ کرے گا آپ کے خیال میں کہ چلو میں حملے روکتا ہوں، یا فی الحال یہ اٹیکس ہم رکتے ہیں، یا اس وقت تو اگر زیادہ سے زیادہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی آئے گی تو یہ آئے گی کہ چلو میں نے یہ ڈیڈ لائن مزید کچھ دن بڑھا دی فلاں کے کہنے پہ، فلاں کے اصرار پہ؟ مالک صاحب، آپ ادھر اس پہ ایڈ کیجئے نا کہ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں کہ اچھا یہ کس طرح کیا مٹیریلائز ہوگا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک اعلان ہو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا؟ اس وقت تو یہی ہو جائے تو بہت ہے کہ وہ کہے کہ ہم یہ اپنی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حملے رکنے والا معاملہ تو شاید مشکل ہی ہے، اور اگر حملے نہیں رکیں گے تو اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلے گا۔ کیا آپ کے خیال میں اگر ہوگا تو یہ ایگزیکٹلی مٹیریلائز کیسے ہوگی ڈیل؟ اس میں کانٹینٹ کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے ابھی تو وسیم پہلے مرحلے میں تو یہی ہوگا کہ یہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہوگی، ہاں، اور وہ بھی جو ہے ابھی شاید اناؤنس کر دیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہرموز کے اوپر دیکھتے ہیں۔ وہ بھی ہرموز ابھی کھلنی نہیں ہے ایک دم، اس لیے کہ خالی زبانی جمع خرچ پہ جو پریمیمز ہیں اس وقت انشورنس کمپنیز کے، وہ سب کچھ وہ ابھی نہیں ہٹنے اپنی جگہ سے۔ وہ نٹی گریٹی ہے جس میں ٹائم لگے گا 2 ہفتے، اسی لیے آئی ایم شیور اگر ایک بار یہ ڈیڈ لائن ہٹتی ہے پھر ان دنوں میں یہ باتیں بھی ہوں گی کہ اچھا جی اور CBMs کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے حملے کم کریں یا آپ اپنے حملے روکیں۔ ایران کہے گا ٹھیک ہے جی ہم میزائل ابھی مارنے بند کرتے ہیں، پھر بات چیت چلے گی۔ لیکن ابھی تو پہلی چیز تو واک بیک دینا تھا آپ نے امریکہ کو کہ یہ والی جو بڑی انہوں نے تباہی کی، اپنے آپ کو ایک کونے میں پینٹ کر لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس سے تو بند ہونا، تاکہ یہ جو میسو ڈسٹرکشن تو ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، مانا 135 بجلی گھر ہیں ایران کے، سارے نہیں تباہ کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ بڑے بھی 5-6 تباہ کر دیتے، اگر وہ 5-6 سیلنائزیشن پلانٹ وغیرہ ان کے اڑا دیتے تو ان کو ایران کو فوراً جواب دینا پڑنا تھا۔ ایران نے بالکل نہیں رکتا تھا، اور ان کا ٹرسٹ بالکل نہیں ہے، تو وہ تو ایک ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو جانا تھا، اور ایک بڑی ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو جاتا پھر پتہ نہیں ہوتا چیز کہاں جاتی ہے۔ وار ہیز اے لائف آف اٹس اون۔ جنگ شروع کرنا بڑا آسان ہے، مشکل روکنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ آیا تھا نا 4 دن کی جنگ سمجھ کے کہ 4 دن میں آئیں گے، اڑا دیں گے ٹاپ لیڈرشپ کو، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، تختے الٹ جائیں گے، جو ساری اسرائیل نے سٹوری بیچی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ وہ 5ویں-6 ہفتے میں ہو گئی ہے نا جنگ، 4 دن کی جنگ تھی تو 5ویں ہفتے میں آ گئی ہے۔ سو آئی تھنک یہ جس کو کہتے ہیں نا واکنگ آن ایگ شیلز، یہ پیس پروسیس بھی واکنگ آن ایگ شیلز۔ مالک صاحب یہ بتائیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے تجزیے سے ہم مطلب سیکھتے ہیں، اور آپ وہ معلومات سے بھرپور بھی ہوتا ہے، خبروں سے بھرپور بھی ہوتا ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے بول گیا جو کہ اس کے اپنے گلے پڑ گئے۔ نوئنگ ٹرمپ، مطلب آر یو شور کہ از اٹ ریئلی دا کیس؟ اس لیے کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو گالیاں دیتا ہے اور پھر 24 گھنٹے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ اس پر آف دا مومنٹ میں کہہ دیا، وہ اگلے دن ایک دن کہتا ہے کہ ایرانی قیادت پاگل ہے اور ایران کے لوگ پاگل ہیں، اگلے دن وہ امریکنز کو بھی فولش کہتا ہے۔ جب اس سے سوال ہوا اس خطاب سے پہلے کہ واٹ اباؤٹ دوز امریکنز ہو آر اینٹی وار، اور جو سمجھتے ہیں کہ سب نہیں ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں دے آر فولش۔ پھر اس سے کچھ گھنٹوں بعد صحافی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کل گالیاں نکالی، تو بالکل گالی نکالی، کوئی شرمندگی نہیں ہے مجھے اس پہ۔ تو یہ جب وہ بریجز بھی اڑانے کی بات کرتا ہے، وہ بھی وار کرائم کا ہی اعتراف ہے نا، صرف سویلائزیشن والی بات کر کے تو اس نے وار کرائم کا نہیں اعتراف کیا ایک طریقے سے۔ سو از اٹ ریئلی دوز ورڈ جو کہ اس کے منہ سے نکل کر اس کی ریئلائزیشن ہے، یا
یا وہ جو ایک بدماش ہوتا ہے جس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے ہاتھ کچھ نہ آ رہا ہو تو پھر وہ اور تڑی لگاتا ہے لیکن اندر اس کو جب یہ ریئلائزیشن ہو کہ یار اگر میں وہ سب کچھ کر بھی گیا جس کی میں دھمکی دے رہا ہوں, آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ, تب بھی مجھے وہ حاصل نہیں ہوگا جو مجھے چاہیے, نہ رجیم چینج ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ آخری مومنٹ تک چڑھی لگاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی اگر لگتا ہے کہ نہیں سامنے والی پارٹی نہیں آ رہی پریشر میں, وہ تو پھر چلو پھر اب کوئی بیچ کا رستہ نکالو, پھر وہ والا مزاج ہے یہاں پہ. نہیں وہ ہوتا ہے, لیکن ایک ٹائم آتا ہے نا کہ ہر چیز کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہاں. جب لاسٹ اس کی ٹویٹ آئی جس میں اس نے گالی گلوچ کیا, ہاں. ٹھیک ہے, اس نے ایف ورڈ یوز کیا, دین باسٹرڈز کا ورڈ یوز کیا, تو تبھی اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ بہت لیدے ہوئی کہ آج تک کسی امریکی صدر نے اس طرح کی بےہودہ باتیں نہیں کی, اس طرح کی یہ چیزیں نہیں کی, لیکن ان کا لیگل کانسیکوینس کوئی نہیں تھا. اس کے آج کے بیان کا ایک بڑا سیریس لیگل کانسیکوینس. جب آپ ہمارے ساتھ بار بار برجز اڑانے کی بات کرتے ہیں, بلکہ اعتراف کرتے ہیں, اسے پوری کہانی سنائی کہ میری ڈیل بننے والی تھی, مجھے وٹکوف نے بتایا کہ ایرانی ڈیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, میں نے کہا اچھا جیسے فلم چل رہی ہو, اچھا ایسا کرو ان سے کہو ذرا کھڑکیوں کے باہر جھانکے, اور پھر میں نے آرڈر کیا ایسا کرو سب سے بڑا برج اڑا دو, اور 10 منٹ بعد اڑ چکا تھا. یہ وار کرائم کا ہی اعتراف نہیں, چونکہ برج تو کوئی ملٹری کی پناہ گاہ تو نہیں ہوتی, رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے. سب سے بڑا برج اڑا کے آپ اعتراف کریں گے ہاں میں نے اڑایا ہے, یہ وار کرائم نہیں تھا. نہیں لیولز ہے نا, ہر جرم کی ایک نوعیت ہے. جب آپ کے ہاتھ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے ٹیمپرری انسینٹی. امریکہ میں بھی اگر آپ کے جی اچانک غصے میں آ گیا تو اس میں اس کو ہے نا اس پہ سزائے موت نہیں ہوتی, لیکن جہاں وہ کہتے ہیں نا اس نے ٹھنڈے دماغ سے بندہ مارا ہے اس پہ سزائے موت ہوتی ہے. سملرلی جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ میں ایک انٹائر سویلائزیشن کو تباہ کر دوں گا, یہ کہنا اور ایک پل تباہ کرنے میں زمین آسمان کا دونوں کی جو حساسیت اس میں بہت فرق ہے. صحیح اس کی انٹینسٹی کا بہت فرق ہے. اور جب اس نے یہ جملہ بول دیا تو اس کے بعد اس سے ایک باری نہیں بولا, پہلے بول دیا, پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس نے ایک باری اور ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. ہی ڈگ ہمسیلف ان اے ہول, اور یہ ایسا ہول تھا کہ جہاں سے اس کے لیے واک بیک کرنا بڑا مشکل تھا. 2 پل اڑا دیے, اب واپس آ جاتے ہیں. آپ نے 4 اس طرح تو پہلے دن جب حملہ ہوا ہے تو 168 بچیاں انہوں نے مار دی, ٹھیک ہے نا, پہلے دن. اور پھر اس پہ سے آج سارے خاموش ہیں, اس پہ کیا بات ہے. لیکن جب آپ ایک پورے ملک کی سویلائزیشن کو آپ ختم کرتے ہیں, یہ ایک جینوسائڈ میں آتا ہے, یہ ایک ایتھنائزیشن آف اے کمیونٹی آ جاتی ہے. یہ جینوسائڈ کا الزام لگتا ہے آپ پہ, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی ایک آدھا لوور لیول آف وار کرائم نہیں ہے, یہ آپ ایک پوری قوم 9 کروڑ کا ملک ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں اینٹ سے اینٹ بجا کے اسٹون ایج میں ڈال دوں گا اور میں there will not be any civilization left. آپ میس مرڈر کی بات کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے جب آپ کو منہ پہ کنٹرول نہ ہونا تو پھر ہر باری آپ ایک بات کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے جب محلے کے اپنا بھارا بچہ بھی ہوتا ہے, وہ پہلے کسی سے بدتمیزی کرتا ہے, لوگ ہنستے ہیں, او ہو کوئی بات نہیں ہے لاڈلا ہے. پھر وہ کسی کو گالی نکالتا ہے, وہ کہتے ہیں او ہو بڑا کیوٹ لگتا ہے. لیکن جب وہ باپ کو یا کسی بڑے کو ایسی گالی نکالتا ہے جب اس کو جوتے پڑتے ہیں تو پھر اس کو عقل آ جاتی ہے, ہاں بھائی دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ نا. یہ اب ہر لمٹ کراس کر گیا تھا, اب یہ لیگیلٹی کی لمٹ بھی کراس کر گیا تھا. ہی نیو کہ ناؤ ہی از ان سیریس آؤٹ آف ہز ڈیپتھ. اور یہ آج اتنا بڑا اس کو یہ آف ریمپ مل رہا ہے, اور اسی لیے آپ ریئیکشنز دیکھیے نا کہ ابھی بھی کیونکہ یہ غلطی پہ بڑی ہے تو بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس آپ کو وائٹ ہاؤس سے نظر آ رہا ہے. جو آپ دیکھیے رسپانس ابھی تک ایران کی آئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, ہم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے. وہ بیسکلی اب انتظار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے اپنا پہلا فارمل ریئیکشن دے. ڈونلڈ ٹرمپ جب ریئیکشن فارمل پازیٹیو دیکھے گا, آپ دیکھیے گا اٹ ول بی فالوڈ بائی دیٹ ریئیکشن. اور یہ چیز ابھی طے ہو رہی ہوگی کہ ہرمز کو کھولنے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا ہرمز کھولنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایران کسی پہ میزائل نہیں مارے گا؟ کیا کھولنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں پہ جو شپس ہیں وہ کھڑی رہیں, لیکن کہا یہ جائے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے رکے ہوئے ہیں, حالات کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں کہا جائے کہ جی ایران نہیں گزرنے دے رہا. یہ اب وہ بالکل فائن پوائنٹس آ جائیں گے جو ڈپلومسی میں فائن پوائنٹس ہوتے ہیں. دوز آر سینسٹیو ڈیٹیلز. ابھی تو یہ 4 گھنٹے کو ٹپانا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ ڈیڈ لائن وڈرا ہو. ان چیزوں میں ٹائم لگے گا اور وہ بھی اتنی آسانی سے ریزالو نہیں ہوں گی. ابھی یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ کوئی پیس ایکسرسائز نہیں ہے, نہ اس کا یہ کوئی سیز فائر بھی مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ ابھی جو پہلی چیز یہ ہے کہ واک بیک دے دو ٹرمپ کو, یہ ڈیڈ لائن گزر جائے. میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی حملے رکیں گے,
شاید ان کی شدت میں کچھ کمی آ جائے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی خالی یہ کہ ہاتھ میں جو ماچس ہے بندر کی اس سے آگ نہ لگا دے کم از کم, یہ بس کہ وہ ڈبی میں تیلی واپس ڈال دو اور بندر کو کہہ دو آپ واپس درخت پہ جا کے چڑھ گئے, اچھلے کودے جو بھی کریں, لیکن آگ نہ لگا. ادھر سے ادھر جاؤ اور کہ میری آنیاں جانیاں دیکھو, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی آئی تھنک رائٹ ناؤ موسٹ امیننٹ تھریٹ جو تھی, جو یہ ایران کو کہتے تھے نا امیننٹ تھریٹ, اس وقت سارے خطے کی امیننٹ تھریٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جملہ تھا اور یہ دھمکی اور ڈیڈ لائن تھی. ابھی تو صرف یہ ڈیڈ لائن سائڈ پہ ہو جائے, باقی چیزوں میں مجھے ابھی ایک دم کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی. وہ یہ بھی کہہ دیں گے اچھا ابھی ہم پابندیاں نہیں لگا رہے, وہ بھی بیان آ جائے گا. یہ دو بیان پیچھے ہٹنے ہیں اور تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک موقع مل جائے. ابھی صرف آئی تھنک اٹ از دا ڈیڈ لائن, یہی بہت بڑی فتح ہے اس وقت وسیم. اگر یہی ہو جائے تو ایک بہت بڑا, اب دیکھیے نا ابھی ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا اپنے دوسرے فون پہ یہ آئل پرائسز وہ 3-3.5% نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں. امیڈیٹ ریئیکشن مارکیٹ کا بھی ہے, سب کو نظر آ گیا. دیکھیں دنیا بیوقوف نہیں ہے, ڈپلومیسی کی دنیا ہے. سارے سمجھے ہیں کہ یہ جو اس وقت آیا ہے ٹویٹ, یہ ٹویٹ بگننگ نہیں ہے کسی پروسیس کی, یہ ٹویٹ کسی پروسیس کا نتیجہ ہے. تبھی یہ پبلک اپیل آئی ہے. تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے, یہ کسی ایک پروسیس کا کلمینیشن پوائنٹ ہے. اس لیے میں تو اب بالکل آئی وڈ بی شاکڈ اینڈ سرپرائز اگر یہ معاملہ ایسے ختم ہو جائے اور 5 بجے بمباری شروع ہو جائے اگلے لیول کی, تو یہ بھی ویری سرپرائز. مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ, اور جو میری میسج بھی ایکسچینج ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, وہ میسج بہت بہت پازیٹیو اینڈ ویری کانفیڈنٹ رسپانسز تھیں دونوں.